ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی انڈیا پاکستان سے ایک اور جنگ چاہتا ہے؟ شہ پر تیری اڑان ہے ملت کی زندگی، شہ پر تیری اڑان ہے ملت کی زندگی، آرزو شوق کی تکمیل کر کے تو اپنے خدا کے حکم کی تعمیل کر کے تو پیغام حب و انس کو آواز کرتا جا، دریاؤ دشت و گل کو بھی ہمراز کرتا جا، انداز تیرا مثل ہے فاروقی و حیدر، تو قوم کا جانباز ہے، تو ہی تو ہے شہ پر، تیرے لہو میں دوڑتی ہے ماؤں کی خودی، شہ پر تیری اڑان ہے ملت کی زندگی۔ یہ گیدڑ بھبکیاں دینے والا بھارت جو پلوامہ اٹیکس کو بیس بنا کر پاکستان کو رگیدنے کی کوشش کر رہا ہے، ان پاگلوں کو اندازہ ہے کہ یہ ایک ایٹمی قوت کو للکار رہے ہیں۔ پاکستان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ یار معاملہ فنڈا آپ کے الیکشنز کا ہے، آپ کی لوک سبھا کے چناؤ کا ہے، آپ اپنے لوگوں کو کیٹلسٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کے ایموشنز کو عمل انگیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، آپ دنیا کی ایک سیکولر ریاست ہیں، آپ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی مانتے ہیں، اور آپ ہر 2-3 سال بعد ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، اور وہ شوشہ ہوتا ہے جنگ کا، اور جنگ کو اتنی آسان ہے، مطلب پاکستان کو آپ لوگوں نے اتنا ہلکا لے لیا ہے۔ بھارت اگر کسی طرح سے بھی پاکستان کے اوپر بلیمز ڈالتا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان، پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی، بڑھتی ہوئی اکنامک سٹیبلٹی، چائنا کا پاکستان کے اکنامک زون کے اندر انٹرسٹ، رشیا کا پاکستان کے اکنامک زون کے اندر انٹرسٹ، پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں، اور پاکستان ان ہیپننگز کے دوران مقبوضہ وادی کشمیر میں خدا نہ خواستہ ایک اٹیک کر کے بھارت کو موقع دے گا کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں میں اچھا نہیں کر رہا ہوں، میرے اندر جو سٹیبلٹی آ رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب مجھے ایک بات بتائیں، کوئی عقل مند بھی سوچے گا نا تو یہ کہے گا کہ یار پاکستان نہیں کر سکتا، اور پاکستان تو اتنا سینسیبل اور رسپانسبل بیہیو کر رہا ہے کہ جن 2 دنوں میں شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان میں یعنی اسلام آباد میں موجود تھے، ان 2 دنوں میں پاکستان کے دفتر خارجہ اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی جانب سے ایک بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا، اس معاملے کے اوپر ایک بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا۔ سٹیٹمنٹ کون جاری کر رہا تھا؟ مودی۔ سٹیٹمنٹ کون جاری کر رہا تھا؟ ان کا فورن منسٹر۔ سٹیٹمنٹ کون جاری کر رہا تھا؟ ان کا تھرڈ کلاس میڈیا۔ مطلب آپ اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا میڈیا یار رسپانسبل نہیں ہے، بیہیو نہیں کر رہا صحیح سے، اور میں کہتا ہوں پاکستان کا میڈیا 10,000% بہتر ہے انڈین میڈیا سے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم 10,000 دفعہ سوچتے ہیں بات کرنے سے پہلے کہ انڈیا کے معاملے کے اوپر ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ رہیں، ہم اٹیکنگ پوزیشن پہ نہ آئیں، ہم بلیم کوئی نہ لگا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایلیاس ڈیوڈسن کی اتنی بڑی کتاب، جس نے ممبئی اٹیکس کے حوالے سے اتنے بڑے معاملے کو کھول کر رکھ دیا اور دکھا دیا کہ انڈیا ہمیشہ جب بھی کوئی گیم پلان کرتا ہے تو پلانٹ کرتا ہے، اس کے بعد اٹیک کرواتا ہے اور بلیم پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی کتاب کو بھی اپنے میڈیا کے اوپر اتنی بڑی پروجیکشن نہیں دی، بیکاز وی آر ریسپانسبل، وی بیہیو ریسپانسبلی۔ ان کے اینکر پرسنز، پاکستان کے میڈیا پرسنز کو، اینالسٹ کو، اینکر پرسنز کو، اس کے علاوہ کالمسٹ کو اپنے ٹی وی شوز میں بلاتے ہیں، بلا کے باقاعدہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پر کورٹ کھول کے رکھا ہوا ہے، مطلب وہ یہاں پر ڈیسیژن دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہ پاکستان کو ہمیشہ ایکیوز کا ہی درجہ دیتے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ اس بات کا درجہ دیتے ہیں کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو یار، دس از 21st سینچری، یہ ہائیبریڈ وار کا دور ہے۔ اب جنگیں توپوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں گولیوں سے نہیں لڑی جاتی، اب جنگیں لڑنے کا معاملہ ٹیبلز کے اوپر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا فورمز کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مطلب پوری دنیا میں جہاں پر بھی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مائنڈ سیٹس کو اکٹھا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں معاملات کو حل کرو۔ یعنی نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ممالک سے بڑے دشمن کون ہو سکتے تھے؟ مطلب ان کے اگر بڑے کرتا دھرتا اپنی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر کے سمبل آف سمپتھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھی لکھی نیشنز ہیں، ہمیں اب اس سے باہر آ جانا چاہیے۔ ایون امریکہ جیسی سپر پاور وہ نارتھ کوریا سے یا ساؤتھ کوریا سے ہاتھ ملانے پہ تیار ہو جاتا ہے، یار پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صرف اور صرف نام نہاد دہشت گردی کا بڑھاوا ہے، اور اس کو جبر اور بربریت کہہ سکتے ہیں جو بھارت کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ریسپانسبلی بیہیو کیا، پاکستان کا جو رد عمل ہے انتہائی پرومپٹ ہے، ویری ریسپانسبل، ویری اٹیکنگ، اینڈ دس شوڈ ہیو ہیپنڈ ان پاسٹ 3-4 years. This should have been happened.
مطلب یہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن قیادت کا فقدان, اچھی قیادت کا نہ ہونا, 2-3 مختلف اداروں کا ایک پیج پر نہ ہونا پاکستان کو ہمیشہ رسوا کرتا رہا ہے. پاکستان ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن پر رہا ہے. اب جس انداز سے عمران خان صاحب نے آ کر گو کہ وہ جو سٹیٹمنٹ ان کا آیا, اس کی ایڈیٹنگ کو اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی, اس کی پروڈکشن کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو بات کی بڑی اچھی تھی, بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس دفعہ ہم سوچیں گے نہیں, بالکل رد عمل دینے کے لیے سوچیں گے نہیں, ہم رد عمل دے دیں گے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک الیکٹڈ, مینڈیٹڈلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی جانب سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا دبنگ جواب دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل آصف غفور صاحب, آج بھی انہوں نے جس انداز سے سٹیٹمنٹ دیا ہے بہت اچھی بات ہے, بریفنگ دی ہے, بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آیا ہے. اور ہمیں اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اب مطلب دیکھیں, وی آر اے نیوکلیئر پاور, وی آر این ایٹامک پاور. ہم کب تک انتظار کر سکتے ہیں کہ دوسرا ہمیں بلیم پہ بلیم لگاتا جائے؟ مطلب 9/11 کا معاملہ آتا ہے افغانستان, پھر پاکستان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. کہیں اور کوئی دھماکہ ہوتا ہے افغانستان میں, انڈیا کہتا ہے پاکستان پہ بلیم لگا دو, پاکستان کے اوپر ایون یعنی ثانیہ قندوز ہوتا ہے, پاکستان کے اوپر نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے ممبئی میں کوئی اٹیک ہوتا ہے, پاکستان کے اوپر نام ڈال دیتے ہیں آپ. یار آپ کے الیکشن آپ کے ملک کا مسئلہ ہے, آپ سیکولر گورنمنٹ ہو, آپ ڈیموکریٹک پارٹی ہو, بی جے پی کی بات کر رہا ہوں, ایون آپ ایک بڑی ڈیموکریسی ہو جو کہ آپ مانتے ہو اور پوری دنیا مانتی ہے, یعنی 1 ارب سے زائد آپ کی آبادی ہے, آپ ہر طرح کے مذاہب کو لے کے چل رہے ہو, خدا کا خوف کرو, آپ اپنے خالستان کو سنبھالو, آپ اپنے معاملات کو سنبھالو. آپ ہر بات کے الزام پاکستان پہ لگاؤ گے, کچھ ڈھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے. الیکشن سٹنٹ چاہیے تھا بی جے پی کو, وہ سٹنٹ میڈیا کو مل گیا ہے. ہونا مونا کچھ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. میں ان تجزیہ کاروں سے بھی اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, ان میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو کبھی کبھار جن کے ساتھ میں بھی بیٹھتا رہا ہوں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. یہ کامن سینس ہے. آپ خود سوچیں نا, جب بھی انتخابات آتے ہیں ریلیجیس سینٹیمنٹ انڈیا میں بوم کر جاتا ہے ایسے, ٹھیک ہے. جب بھی انتخابات آتے ہیں پیٹریوٹک سینٹیمنٹ بھی بوم کر جاتا ہے, یعنی حب الوطنی وہ پیک پر پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو وہاں کھڑے ہو کر نا ایک ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں ممی کی قسم نہیں چھوڑوں گا. اور بھائی آپ کی شکل بتاتی ہے, آپ جو جس ممی کی آپ قسم کھا رہے ہو نا, آپ کی شکل ہی ممی جیسی ہے. آپ کیا خدا نہ خواستہ آپ جو ہے نا پاکستان کے اندر گھسو گے. پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے بھائی کہ اس میں کوئی بھی گھس جائے گا اور اٹیک کر دے گا. دس از اے کنٹری آف آلموسٹ 22 کروڑ پیپل, ٹھیک ہے نا, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ایک بھالا بھی اٹھا کے باہر کھڑے ہو جائیں گے نا, اس کو تو چھوڑ دیں. یہ جو فرنٹ لائن پہ جو ہائیبرڈ وار لڑ رہے ہیں نا ہم لوگ, میڈیا کے اینکر پرسنز, ان کو تو آپ جواب دے کے دیکھ لیں. پہلے انڈیا ان کو تو سنبھالے, اس کے بعد یہ بارڈر اور کنٹرول لائن کراس کرنے کی بات بھی ان کی میڈیا میں آتی رہتی ہے. غازی عبدالرشید کے نام پہ کہا کہ جو ان کی طرف سے پلوامہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ جیسے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس ہوتی رہتی ہیں. ہم نے جیسے آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا, تو کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حیران کریں گے, خود حیران نہیں ہوں گے بلکہ انڈیا کو حیران کر سکتے ہیں. حیران اس لیے کریں گے نا, وی ہیو دی ٹیکٹیکل ویپنز رائٹ ناؤ. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں چند ایک فورسز ہیں, مطلب 5 یا 6 فورسز ہوں گی جن کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں, جن کے پاس وار کو کنٹرول کرنے کے اور وار کو ڈیزائن کرنے کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں. اور پاکستان کو اتنا ہلکا اور للو پھتو ملک نہ سمجھو انڈیا. بالکل, بھارت اپنے آپ میں اپنے ہوش میں عقل کے ناخن لو, تم پاکستان کو اتنا ہلکا مت لو. ہم نیوکلیئر پاور تو ہیں ہی, اور ہمارے جو جوان ہیں ان کے پاس جو جذبہ ایمانی ہے, اس کا مقابلہ آپ کے یہ جو تقریباً کوئی 20-25 لاکھ کی فوج ہے نا وہ نہیں کر سکتی ہے. ہمارے 6-7 لاکھ کافی ہیں. ہمیں غزوہ بدر کی یاد آتی ہے جس میں ہمارے پاس 313 تھے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو ٹیکٹیکل اکوپمنٹس ہیں, ہمارے پاس جو برینز ہیں, ہمارے پاس جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے پاس جو ٹریننگ ہے, اس کا شہدائی سعودیہ بھی ہے, اس کا شہدائی امریکہ بھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو آئی ایس آئی ہے, مطلب را الٹی ہو جائے ہماری آئی ایس آئی, یعنی جو, اور ہماری آئی ایس آئی کیا ہے, ایوری پاکستانی از پارٹ آف آئی ایس آئی. بالکل, ایوری پاکستانی. مطلب میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. جس طرح کی را انفارمیشن, جس طرح کی اسٹریٹجی پاکستان کی فورسز میں اور دنیا بھر کی فورسز میں سب سے بیسٹ, آپ ایف بی آئی, سی آئی اے, را, ان سب کو, این ڈی ایس, ان سب کو سائڈ پہ کر لیں, موساد, پاکستان is one of the best country who is having an agency like ISI. اور ISI جیسی ایجنسی اگر ڈیزائن کرتی ہے وار مائنڈ سیٹ کو, بھارت کو پہلے 10,000 دفعہ سوچ لینا چاہیے. پھر یہ بھی اس میں آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی یہی ISI تھی جس نے رشیا جیسی سپر پاور سوویت یونین کو شکست دی, جی ہاں, امریکہ کو شکست دی گویا کہ. اگرچہ آپ دیکھیں 17 سال امریکہ بیٹھا رہا ہے افغانستان کے اندر,
17 سال میں افغانستان کے اندر امریکہ کی CIA اور FBI بشمول ان کے بڑے بڑے سینٹ کام جرنلز کچھ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو پھر ہماری ISI کو آپ سلام پیش کریں, بلکہ ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. ہماری ISI کو, ہماری آرمی کو, ہمارے ملک کے اندر اس انجانے دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے اوپر ہم سلام پیش کرتے ہیں, جس میں را کھل کے انوالو تھا, جس میں را کھل کے انوالو تھی, جس میں NDS انوالو تھی, جس میں موساد انوالو تھی. آپ کے نارتھ وزیرستان میں کیا تھا, آپ کے ساؤتھ وزیرستان میں کیا تھا, رد الفساد, ضرب مومن. ٹھیک ہے, یہ کیا کتنے بڑے آپریشنز کر ڈالے ہیں پاکستان نے. ہمارا دشمن انجانا تھا. DGISPR نے آج جو بات کی نا بڑی زبردست کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس دشمن کے خلاف بھی لڑے ہیں جو انجانا تھا, آپ تو ایک معلوم دشمن ہو, اور پچھلے 70 سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں, تو آپ کے متعلق ایک ایک چیز پڑھ کے کر رہے ہیں. دس از دا تھنگ جس کے بارے میں پاکستانی انتظار کر رہے تھے. جو لوگ ہمارے اندر بیٹھ کر بھی نا انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں نا, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے تو کبھی جنگ لڑی ہی نہیں ہے, یعنی ان کو 65 اور 71 یاد آتا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا الارمنگ سائن ہے کہ میرے بھائی یہ پچھلے 70 سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں نا, یہ ہم سے کھانے کی تیاری نہیں کر رہے, یا DHS بنانے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. پورے انڈیا کے وار مائنڈ سیٹ کو پڑا ہے, پاکستان کے اندر ایک انجانے دشمن کو شکست دے کے دکھایا ہے بھائی. آپ دیکھیں نا, ایک وقت تھا 2007-8 میں ڈیلی, میں تو نیوز روم کے اندر ہوتا تھا, 2006-7 کی بات میں بتا دیتا ہوں, مطلب ڈیلی کوئی 4-5 دھماکے رپورٹ ہوتے تھے. بالکل ایسے. آج 2019 ہے, اور الحمدللہ مطلب شاذ و نادر کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, وہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اس ایک بڑے وار زون سے باہر نکل چکے ہیں. اگر ہم اتنی بڑی جنگ جیت سکتے ہیں الحمدللہ, انڈیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے.